ہوں، میں خسارے میں ہوں، میں گھاٹے میں ہوں، تو اس وقت یہ کہے گا، یہ آدمی کہے گا، دیکھے گا آج میری خیریت نہیں، تو یوں کہے گا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ایک آدمی حشر کے میدان میں اپنی ناکامی کا راز جب دیکھے گا، یوں کہے گا اے پروردگار مجھے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دیجئے، ہم نیک عمل کر کے رہیں گے۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے رب باری تعالی، حشر کا پورا نقشہ سمجھ میں آ گیا، مجھے یہ سمجھ میں آیا میری خیریت نہیں ہے، مجھے ایک بار دنیا کی طرف لوٹا دے، میں نیک عمل کر کے آؤں گا۔ کوئی لوٹ سکتا ہے حشر کے میدان سے دوبارہ دنیا میں؟ دنیا تو ہے ہی نہیں، پہلے ختم ہو گئی، تو دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آئے گا کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، مفسرین کرام نے لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں واقعہ لکھا، مہمانی کا نظام سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بڑی نافرمان قوم تھی، رب پروردگار کے طرف سے فرشتے آئے اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرشتوں سے یوں کہا، جاؤ لوط علیہ السلام کی بستی کو یوں ہاتھ کو بستی کے نیچے داخل کر کے پوری بستی کو ہاتھ میں اٹھا کر آسمان کے طرف لانا، پھر اس طرح اس کو پلٹ دینا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اٹھاؤ اس بستی کو، نافرمان بستی کو، گھروں سمیت، مکانات سمیت، بنگلے سمیت اور گلی کوچہ سمیت، درخت و اشجار سمیت، سب کو یہاں سے اٹھاؤ اور آسمان میں لے جا کر پلٹ دو۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ پلٹنے کے بعد رب پروردگار نے پانی کا بارش نہیں بلکہ پتھر کی بارش برسا کر سب کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ جب وہ عذاب کے فرشتے آ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، ایک خوشخبری تم لے کر کے جاؤ، راستے میں میرے ابراہیم علیہ السلام ملیں گے، ان کو یہ خوشخبری دے کر پھر آگے جانا۔ وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی خوشخبری لے کر کے آئے، انسانی شکل میں آئے، نورانی شکل میں آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام فوراً گھر میں گئے، اور گھر میں جانے کے بعد اندر جا کر دیکھا ایک بچڑا موجود ہے، اسے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھون کر فوراً تھال میں مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ فجاء بعجل سمین، مضبوط بچڑے کا گوشت، ایک جگہ فرمایا بعجل حنید، بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تھال میں لے کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ تو انسان نہیں ہے، انسانی شکل میں آئے تھے، کوئی کھانے رہے، ہاتھ بڑھانے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا تاکلون، کیوں نہیں کھا رہے؟ مفسرین کرام نے آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مہمان نوازی فرشتوں کے سامنے پہلی مرتبہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ تو بعد میں کہنے پر پتہ چلا۔ اے اللہ کے خلیل، ہم کوئی انسان نہیں ہے جو آپ کا بھنا ہوا گوشت کھائیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، اصل میں فلاں بستی کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو رب نے فرما دیا راستے میں میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام رہیں گے، ان کو وال بچے کی خوشخبری دے کر واپس چلے جانا، ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ اسی تفسیر قرطبی میں دوسرا واقعہ لکھا ہے،
ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کبھی کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دسترخوان لگ گیا، کھانا تیار ہے مگر کوئی مہمان نہیں۔ باہر جا کر کے دیکھا ایک مجنون پاگل سے انداز میں یوں ہی الٹ پلٹ کرتا ہوا گھوم رہا ہے، چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او بندہ تم ہی آ جاؤ، آج میرے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہے۔ وہ شخص آ گیا اندر، دسترخوان پہ بیٹھا، یوں لقمہ اٹھایا، یوں منہ میں ڈالنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، او بندے خدا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اس لیے کہ اللہ کی روزی ہے۔ اور پیغمبر اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ پیغمبر کے دسترخوان پر کوئی کھا رہا ہو اور اللہ کا نام نہ لے رہا ہو۔ ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا میں آج تک بسم اللہ نہیں پڑھا، میں اتنے سالوں سے زندگی گزار رہا ہوں، میں کوئی بسم اللہ کوئی اللہ کا نام نہیں جانتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبری کو غیرت آئے گی، میرے دسترخوان پر میں نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے دسترخوان پر بغیر اللہ کا نام لیے کوئی کھائے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے کھانا کھانے دو گے تو دے دو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کے نام کے سامنے مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ مہمان نکل کے چلا گیا۔ فوراً جبریل علیہ السلام آگئے، کہنے لگے اے خلیل اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے کس کو واپس کیا؟ جلدی سے جائیے، رب پروردگار نے یہ کہا ہے کہ میرے خلیل کو جا کر کہہ دو میں 70 سال سے ان کو بغیر بسم اللہ کے کھلا رہا ہوں، آج آپ ان کو ایک ٹائم کا کھانا بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلانا چاہ رہے ہو؟ میں تو 70 سال سے کھلا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑ کے باہر آ گئے، کہنے لگے بھائی آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ، میرے دسترخوان پر کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگے اب کھانا نہیں کھاؤں گا، وجہ بتاؤ کیوں مجھے پکڑنے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے آپ میرے مہمان ہو، اتنے عزیز مہمان ہو، آپ کے وجہ سے رب پروردگار عرش معلی سے میرے لیے ڈانٹ بھیجی ہے۔ وہ مہمان یوں کہنے لگا کہ اتنا بڑا کریم ہے آپ کا اللہ، اتنا بڑا رحیم ہے، آج تک میں اس کا نام لیے بغیر کھا رہا تو بھی میرا کھانا بند نہیں کر رہا ہے۔ کتنا اچھا اللہ ہے، کتنا اچھا مالک ہے، کتنا اچھا خالق ہے، میں اس رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ مہمان نے اسلام قبول کیا۔ ہر پیغمبر کی شریعت کو اسلام کہتے ہیں، اس لیے میں نے اسلام کا نام لیا، مطیع اور فرما بردار بن گیا۔ اندازہ لگائیے کہ مہمان کی عزت، مہمان کا احترام کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بزرگوں میں ایک نئی بات بتانے چلا ہوں، آج تک شاید آپ کسی جلسے میں نہ سنے ہوں گے مگر کہیں کتاب کی تعلیم میں ضرور سنے ہوں گے۔ اگر کہیں پر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، کوئی بچی پڑھ رہی ہے، چاہے مدرسۃ البنات تو لڑکیوں کا محفوظ ادارہ ہو، چاہے وہ مدرسوں کا محفوظ ادارہ ہو، ہاسٹل میں کھانے والے یہ سب مہمانان رسول ہیں۔ یہ لوگ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وہ بچے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو آئے ہیں، یاد رکھنا تم دعا کرو یا نہ کرو، تم ان کی ضرورت پوری کرو یا نہ کرو، میں نے سمندر کی مچھلیوں کو لگا دیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ کس کو لگا دیا؟